بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 162 سورہ اسراء آیت نمبر 53۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي، اس سے پہلے جو بنیادی 4 مسائل کا ذکر ہوا، پہلا مسئلہ توحید اور شرک کے اوپر زجر، دوسرا مسئلہ صدق قرآن اور قرآن سے اعراض کے اوپر زجر، تیسرا مسئلہ رسول کی رسالت اور انکار من الرسول کے اوپر زجر، اور چوتھا مسئلہ قیامت کا مسئلہ تھا کہ قیامت سے انکار کرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں استہزاء کرتے ہیں۔ اب یہاں سے طریقہ دعوت کا ذکر ہے کہ ایسے بدبختوں کو اور ایسے مخالفوں کو، ایسے منکروں اور کٹر قسم کے مخالفوں کو جواب تو ترکی بترکی دینا چاہیے تھا کہ یہ ایسی غلط باتیں کرتے ہیں، قرآن سے استہزاء، رسول سے استہزاء اور شرک کرتے ہیں اور قیامت سے انکار، تو ان کو سخت لہجے میں جواب دینا چاہیے اور ان کے سوالات کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حکمت کے ساتھ ان کو طریقہ دعوت کی جو ترغیب دعوت دی جا رہی ہے، تو ایک اچھے انداز سے، ایک میٹھے انداز سے، گویا کہ ان کی اس کڑوی زبان کا اور کڑوی بات کا جواب میٹھی بات سے دیا جائے تاکہ ضد میں کمی آ جائے، اور ایسا نہ کیا جائے کیونکہ اگر ان کو ترکی بترکی جواب دیا جائے اور غصہ کیا جائے تو وہ غصے میں آ جائیں گے اور ضد میں آ جائیں گے، اور دعوت کا جو سارا کا میدان ہے، دعوت کا سارا کھیل وہ بگڑ جائے گا، اور میدان دعوت وہ ایک نفرت اور بغض میں اور لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا، چونکہ یہ میدان قتال بھی نہیں ہے اور یہ میدان منافقت بھی نہیں ہے کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے۔ یہ میدان دعوت ہے، اس میں جتنا ہی برداشت کیا جائے گا اور اس میں جتنا ہی نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز سے سمجھایا جائے گا، تو ہو سکتا ہے ایسے ہٹ درم اور ایسے مخالف اور ایسے ضدی ان کی ضد میں اور ہٹ درمی میں کمی آ جائے اور دل نرم ہو جائے۔ اس لیے داعی کو یہ انداز ہے کہ شیطان درمیان میں پلان بناتا ہے اور داعی شیطان کے اس پلان کو خاک میں ملا دے اور برداشت کر نرمی کے ساتھ غصے کا جواب غصے سے نہ دے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ احسن انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان کو بات سمجھا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے اندر طلب اور انابت ہوئی تو ہدایت لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنا چاہیے، یشاء یرحمکم، تو اللہ ان کو توفیقی ایمان دے دے گا، او یشاء یعذبکم، اگر ان کے اندر محرومی ہے، ضد اور ہٹ درمی ہے، تو اللہ ان کو سزا دے گا۔ تیرے ذمہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ دل میں یہ نہ لا کہ میں بہت حریص، داعی اکثر میں حرصناک ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی محنت کی ہے تو اس کا اثر نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ہدایت آ جانی ہے۔ ہاں، ہدایت کے اختیارات تیرے پاس نہیں ہے، تیرا کام صرف دعوت دینا ہے۔ جب تو نے دعوت دے دی، اب نتیجے کو اللہ کے حوالے کر، اللہ چاہے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر ہدایت ہے، کس کے اندر طلب ہے، کیونکہ اللہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس کے اندر طلب ہے، کس کے اندر ضد ہے، کس کے اندر ہدایت کی توفیق ہے یا نہیں، واللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہے گا تو ہدایت دے دے گا۔ ہاں، یہ جو مرتبہ لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہے، یہ ہدایت کی وجہ سے ہے، یہ دنیا اور بادشاہت کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، بہت سارے انبیاء کو مراتب اور مرتبہ جو دیا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے۔ یہ اس لیے ذکر کی حضرت داؤد کا کہ حضرت داؤد کو جو مرتبہ ملا ہے وہ بادشاہت کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ نبوت اور کتاب کی وجہ سے ملا ہے۔ مرتبہ ایمان میں ہے، مرتبہ دنیا اور کفر میں نہیں ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَقُلْ کہہ دیجئے لعبادی، میرے بندوں سے، لعبادی میں لام تخصیص کے لیے، میرے خاص بندے جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو توحید اور اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، ان سے کہہ دیجئے، یقولو کہ وہ کہیں، یقولو کہ وہ کہیں، التی اس طریقے کے ساتھ، یہ احسن جو بہترین طریقہ ہے۔
اور بہترین طریقے سے مراد اچھے اخلاق اور دلائل کے ساتھ۔ تفسیر کبیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہی احسن سے مراد دلائل کے ساتھ بات کرے، یا اخلاق حسنہ مراد ہے، یا یقولو کہ ہیں وہ التی وہ بات، ہی احسن جو بات اچھی ہے، اور اچھی بات سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی وہ کلمہ توحید کو بیان کرتے رہیں، وہ اس کو نہ چھوڑیں، دعوت کو جاری رکھیں، چاہے لوگ مخالفت کریں، شرک میں ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قیامت سے اعراض کر رہے ہیں، آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، دعوت کو بند نہ کریں۔ ان الشیطان، لیکن یہ ہے کہ شیطان کی بات درمیان میں جب انسان داعی دعوت دیتا ہے تو جب اس کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو آگے سے بھی اگر گالی دے گا تو فساد بڑھ جائے گا، جھگڑا ہوگا، میدان دعوت بند ہو جائے گا۔ اس لیے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے نا ینزغ فساد ڈالتا ہے بینہم، ان لوگوں کے درمیان میں۔ نزغ اصل میں کہتے ہیں کسی کو کسی ہاتھ کے ساتھ چونڈی لگا دینا، یا کسی کے چکا لگا دینا، اس کو نزغ کہتے ہیں۔ نیزے کے ساتھ کسی کو مارنا، اس کو نزغ کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ وہ آپ کے درمیان میں فساد پھیلائے گا، وسوسے ڈالے گا، خرابیاں پیدا کرے گا۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للانسان، ہے انسان کے لیے عدوا، دشمن، مبینا، کھلا۔ وہ تو انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور وہ تمہاری دعوت کو روکنا چاہتا ہے، وہ تو شرک اور کفر پھیلائے گا۔ اس نے تو عالم ازل میں قسم کھائی تھی کہ میں رکاوٹ پیدا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ان لوگوں کے سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو سیدھے راستے سے روکوں گا۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ یہ خطاب ہے یعنی اس قوم کو جس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا، بکم مانا تمہارے احوال کو، کہ کس کے اندر طلب ہے اور کس کے اندر طلب نہیں ہے، کس کے اندر ضد ہے اور کس کے اندر ضد نہیں ہے۔ جس کے اندر طلب ہے اللہ اس کو ہدایت دے گا، جس کے اندر طلب نہیں تو اللہ اس کو نہیں دیتا۔ ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ چاہے تو رحم کرے گا تم پر، مانا تمہیں ایمان کی توفیق دے دے گا۔ او ان یشاء، یا اگر اللہ چاہے تو یعذبکم، اللہ تمہیں سزا دے گا، یعنی ایمان سے محروم کر کے اللہ سزا دے دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، یہ داعی کو خطاب ہے کہ اے داعی، تیرا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو ذمہ دار نہیں ہے۔ وما ارسلناک، نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان کے اوپر، وکیلا، ذمہ دار، کارساز، وکیل، ذمہ دار نہیں۔ وربک، تیرا رب جو نا عالم، خوب جانتا ہے، بمن، ان مخلوق کو جو آسمانوں کے اندر ہے، جو زمین کے اندر ہے۔ یہ خطاب بھی داعی کو ہے کہ داعی کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا۔ یہ علم غیب ہے، یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں تو حرص اور فکر مند نہ ہو جا، بس تیرا کام ہے صرف دعوت دینا۔ وربک، تیرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن، اس مخلوق کو جو آسمان میں اور زمین میں ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ ہدایت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، ہم نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو، علی بعض، بعض کے اوپر۔ ہر نبی کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور تمام انبیاء کے اوپر کلی فضیلت ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ لیکن یہ فضیلت جو ہے یعنی ایمان والوں کو بھی فضیلت حاصل ہے کافروں کے اوپر، اور مومنین جو ہے نا وہ برتر ہے۔ اور فضیلت ایمان کی وجہ سے ہے، نبوت کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے ہے، دنیا اور خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کیا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر دو صفت تھی، ایک تو نبوت بھی تھی اور دوسری خلافت تھی۔ تو گویا کہ ان کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نبوت کی وجہ سے، کتاب کی وجہ سے ملا ہے، نہ کہ بادشاہت کی وجہ سے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان اور نبوت اور علم کی وجہ سے مرتبہ ملتا ہے، نہ کہ دنیا اور خلافت کی وجہ سے۔